السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جو ہے قرآن میں یہ چیز پڑھتے رہتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ پڑھتے رہتے ہیں، دوسری بات طاغوت کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں۔ دونوں کا جو ہم لوگ کو جو انٹروڈکشن سکھایا گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے غلط ہے۔ وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا زیادہ تر مفہوم یہ بتایا جاتا ہے، مفہوماً بتایا جاتا ہے کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ کو جو ہے اللہ بولتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ تو قرآن ہو گیا، اطیع الرسول جو ہے وہ حدیث ہو گیا، یہ ان کا انفرنس ہے۔ قرآن کبھی بھی یہ نہیں بولتا ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے طاغوت۔ طاغوت یہ لوگ جو ہے ایک بہت ہی کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں ایک ورڈ کو۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے شیطان یا کوئی بھی چیز جو کہ ایول ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہے جب یہ خاص کر سورہ نساء میں یہ چیز بولا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کے بعد فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ یہی بولتے ہیں کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں، یہ لوگ تو کیا کرتے ہیں، یہ لوگ طاغوت سے جا کے اپنے جو ہے یہ کرتے ہیں، اور پھر کچھ ہوتا ہے پھر آ کے رسول سے جو ہے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طاغوت کوئی ایسا ہے جو اللہ کے خلاف جو ہے سرکش ہے، صرف اتنا سمپل سا مطلب ہے۔ اب اس کا ایک طاغوتی نظام بنا دینا، سیکولرزم طاغوت ہے، یہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے، وہ صرف جو ہے ان کا خود کا جو ہے وہم ہے اور خود کا یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ قرآن بہت جنرلی طاغوت کو بیان کرتا ہے کہ شیطان کو طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان وہ ہے جو سرکش ہو جائے، جو اللہ کے خلاف سرکش ہو جائے، سمپل سا ڈیفینیشن ہے۔ اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو قرآن آج کے ڈیٹ میں قرآن کو ہی فالو کرنا ہے۔ اب وہ کیسے کہ رسول جو لے کے آیا ہے کتاب، وہ صرف قرآن کو ہی لے کے آیا ہے، وہ کوئی حدیث لے کے نہیں آیا، اور حدیث بھی جو لے کے آیا ہے وہ احسن الحدیث قرآن ہی ہے۔ اور ججمنٹ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ہی آپ کو کرنا پڑے گا، وہ یہ بات ہے۔ دوسرے آیت میں یہ بھی ہے کہ یہ رسول جو تمہارے پاس آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول جب آ جاتا ہے تب جو ہے وہ لوگوں کے لیے معافی بھی مانگتا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں کوئی رسول سے معافی مانگ سکتا ہے؟ میں اپنے توحید اور اہل حدیث حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آج کے ڈیٹ میں کوئی رسول سے معافی مانگ سکتا ہے؟ اب بولے کہ نہیں، شرک ہے، لیکن اس زمانے میں تو مانگ رہے، تو اس سے یہ چیز ثابت ہو رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہاں پر قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں پر حدیث کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جو 200 سال بعد جو ہے ریویل کمپائل کیا گیا ہے۔ تو جب اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب ہے کہ جب رسول جب آ جاتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرنا۔ تو کوئی بھی ججمنٹ ہوگا تو وہ رسول ہی کرے گا، وہ طاغوت نہیں کرے گا، وہ رسول کرے گا۔ یہ طاغوت کے اگینسٹ جو ہے رسول کو بھیجا جاتا ہے۔ طاغوت کے اگینسٹ جیسے اللہ ہے تو اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، تو اب رسول کی اطاعت کرنا ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرنا۔ یہاں پر قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم لوگ کو اس کی اطاعت کرنا ہے جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم نہیں چھوڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔